شبیر ہے تیغوں سے گزرنا سیکھو، قول شبیر ہے تیغوں سے گزرنا سیکھو، ڈوب کر خون کے دریا سے ابھرنا سیکھو، قول شبیر ہے تو قوت صبر سے باطل کی جھکا دو گردن، قوت صبر سے باطل کی جھکا دو گردن، تم کو جینے کی تمنا ہے تو مرنا سیکھو، قول شبیر ہے۔ نعرہ صلوات۔ درد دل نا خدا سے کہتا ہوں، درد دل نا خدا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت رواں سے کہتا ہوں، درد دل نا خدا تو دور ہو جا، نظر سے مشکل دور ہو جا، نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، درد دل نا خدا۔ صلوات برمام جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چراغ، جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چراغ، لحد میں روشنی دے گا یہی ولا کا چراغ، جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چراغ، خدا کا دین ہے منور باسماعیل و حسین، خدا کا دی ہے
منور باسماعیل و حسین ایک ابتدا کا ہے اور ایک انتہا کا چرا جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چرا. تو میری مراد نے پایا قبولیت کا شرف، میری مراد نے پایا قبولیت کا شرف، در حسین پہ رکھا جو التجا کا چرا جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چرا. فضا میں گونج رہی ہے صدا یہ پانی کی، فضا میں گونج رہی ہے صدا یہ پانی کی، جلایا حضرت عباس نے وفا کا چرا جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چرا. دیا بجھا دیا سرور نے روز عاشوراء، دیا بجھا دیا سرور نے روز عاشوراء، تجلی دینے لگا بھی وفا کا چرا جلا رہا ہوں غم ابن مرتضیٰ کا چرا. تو رہے حیات ہماری ہے اس لیے روشن، رہے حیات ہماری ہے اس لیے روشن، اجالا دیتا ہے پردے سے سیدہ کا چرا جلا رہا ہوں غم صلوات پر محمد سورہ فاتحہ. پیام جلایا جب عابد بے کس کو پیام جلایا، دنیا دغاباز کی نیت میں بلایا، وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا، ارے مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا، مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا، ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا، شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا، شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا، اولاد پیمبر
پہ مصیبت کا یہ دن ہے، پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دن ہے، مظلوم کے دل بھر کی شہادت کا یہ دن ہے، ارے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، اس غم سے جگر چاک ہے زہرا و نبی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، آئی شب رحلت غم تازہ کی نشانی، کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جانی، پاکر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی، پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی، پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی، رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر، دو بوند بھی پانی نہ ملا میرے پدر، دو بوند بھی پانی نہ ملا میرے پدر کو، صدقے ہوئے شانے میرے امو کے اسی پر، جھولے میں اسی کے لیے تڑپے علی اصغر، پھر آپ نے باکر سے کہا پاس بلا کر، اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل بر، اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل بر، دین نبوی احمد زیجا کو سونپا، گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا، گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا، جب عابد بے کس کو آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی
وطن میں کہ میسم کی طرح دار پہ چڑھ جائیں گے اتھر، میسم کی طرح دار پہ چڑھ جائیں گے اتھر، ہم مدح علی کرتے رہیں گے، اور کٹ جائے زبا یا ہمیں سولی پہ چڑھا دو، کٹ جائے زبا یا ہمیں سولی پہ چڑھا دو، ہم مدح علی کرتے رہیں گے۔ صلوات بابا سے بلند۔ میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا رضوان عباس جعفری بلانوی کے شان میں کہ وہ آئیں۔ سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ الدائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا وهو الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ قال حضرت رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ حضرات گرامی قدر، اعزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، اس عالی شان مجلس کو پہلی بار یہاں پر خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بارہا اپنی مجالسوں میں بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی، نہ ہی میں بہت بڑا خطیب، نہ کوئی ذاکر ہوں، طالب علم ہوں جو بھی علم حاصل کر رہا، اگر دوران مجلس کوئی غلطی و خطا ہو تو میں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے بعد مجلس اصلاح کا طلبگار ہوں۔ جو موتی شہزادی کے صدقے سے، ان کی عطا سے میں یہاں پر اپنے دامن میں جمع کر کے لایا ہوں، انشاءاللہ مقدور بھر کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو آپ کے تحت نظر بیان کر سکوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کی شان میں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ علی کی حقانیت کا اعلان پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کیا۔ اب اسی دور کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے، میں زیادہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بس کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو بات پیش کروں وہ آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ۔ مولا علی کے دور کے بعد ایک دور ایسا آیا، ایک ملعون حاکم، اب دیکھیے گا قوت اور شجاعت اور عشق علی کہاں کہاں پر انسان کے دل میں منور رہتا ہے، قوت کہاں سے ملتی ہے، شجاعت کہاں سے ملتی ہے، اور واقعاً جو حقانیت کا اعلان کرے وہ کبھی میسم کی طرح دار پہ اعلان کرتا ہے، کبھی بوزر کی طرح۔ ذان محترم، حجاج حاکم وقت، اس نے یہ اعلان کیا اپنے دور میں کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ درود بھیجیں پر محمد وآل محمد پر۔ ایک بہترین صلوات اور پڑھیں مل جل کر بابا یہ چیزیں پہلے ہوتی ہے بھائی، اسے ہٹا دو آپ۔ درود بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ حجاج نے یہ اعلان کیا اپنے دور میں کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ تو اذان محترم، جب یہ منادی کرا دی گئی پورے شہر میں کہ حاکم وقت کا یہ حکم ہے
کہ علی کا نام لینا حاکم وقت کی حکومت میں جرم ہے۔ تو ایسے میں مولا کے ایک چاہنے والے، مولا کے شیدا متوالے، امام کے چاہنے والے جناب ابو دمام کو جب یہ خبر ملی تو ایک مرتبہ غیظ میں آئے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے سنا کہ میرے آقا کا نام لینا اس دور میں جرم بتا دیا گیا ہے، تو بازار میں آئے، اس مقام پر آئے کہ جہاں پر حاکم وقت کے سپاہی موجود تھے۔ ابو دمام قریب گئے، جانے کے بعد ایک مرتبہ حاکموں کو دیکھا، سپاہیوں کو دیکھا، حاکم کے سپاہیوں کو، اور دیکھنے کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، حاکم وقت نے کیا اعلان کروایا کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ ایسے میں ابو دمام اٹھے، مولا کے چاہنے والے، بازار میں آئے، چوراہے پر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب جیسی سپاہیوں نے منظر دیکھا تو ایک مرتبہ دمام سے کہا کہ اے شخص کون ہے تو؟ کیا تو نے حاکم وقت کا حکم نہیں سنا کہ حاکم وقت کا پیغام ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ اس کے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے، تو علی کی مدح کیوں کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ ابو دمام کہتے ہیں کہ میں علی کی مدح مرتے دم تک کرتا رہوں گا، علی کی مدح مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ سپاہی کہتے ہیں باز نہیں آئے گا، مانے گا نہیں؟ کہ نہیں، میں کیا، میں مر جاؤں میری نسلیں نہیں مانیں گی، میں مر جاؤں میری نسلیں نہیں مانیں گی۔ ایک مرتبہ دمام کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا، کہ دربار میں لے کر آئے حاکم وقت کے پاس۔ حاکم وقت نے جیسے دیکھا کہ یہ تو دمام ہے، کہ یہ دمام ہے، کہ اس کا جرم کیا ہے؟ کہ اس نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہ کیا؟ کہ جو آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے، تو اس نے کہا، علی کی حقانیت کا اعلان کیا، یہ بیان یہ دے رہا ہے، یہ علی کی مدح اس طرح سے کر رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ دمام یہ کیا ماجرا ہے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو دمام کہتے ہیں کہ سن ملعون، ابھی تک تو چوراہے پر کہہ رہا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی حاکم نے یہ منظر دیکھا، جلاد کو حکم دیا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ، اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ دمام کو لٹا دیا گیا زمین پر، کوڑے مارے گئے۔ اب جیسے ہی پہلا کوڑا مارا تو دمام نے کہا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دوسرا کوڑا مارا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد جب دمام کے اندر حالت نہ بچی، مرنے کی علالت پر آ گئے، تو ایک مرتبہ جلاد نے دیکھا کہ لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ دمام کے لبوں تک اپنے کان کو پہنچایا، پہنچانے کے بعد غور سے سنا تو دمام کہہ رہے تھے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حاکم سے کہتا ہے کہ بڑا ضدی ہے، بڑا پکا چاہنے والا ہے، یہ تو ابھی بھی حق علی کی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے، کہ کیا کیا جائے؟ حاکم نے کہا اسے قتل کر دو۔ حاکم نے کہا کہ اسے قتل کر دو، کہ قتل کر دیں۔ ایک مرتبہ تلوار نیام سے نکالی اور دمام کو قتل کرنا چاہا، تو کسی نے مشیر نے کہہ دیا اما اسے کیا مار رہے ہو، یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، چھوڑو، یہ 1-2 گھنٹے کا بس زندہ رہے گا، اس کے بعد خود مر جائے گا، اسے گھر پہ آپ چھوڑوا دیں۔ اب جیسے حاکم نے کہا یہ ماجرا ہے، کہا بالکل، کہ ٹھیک ہے، پھر چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ اسے گھر پر چھوڑ آئیں۔ اب دمام کو گھر پر لے جایا گیا، دمام اپنے آستانے پر لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ تو ایک مرتبہ دمام تڑپ رہے تھے، درد میں بے چین تھے۔ اب کیفیت سنے گا، دیکھیے گا علی کا چاہنے والا کس کس منزل پر، کس کیفیت پر، کس مرحلوں پر اور کس قدر و منزلت پر علی کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے، جو کبھی باز نہیں آتا۔ یہ ہے علی کے چاہنے والی کی پہچان۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ دمام تڑپ رہے ہیں، درد میں بے چین ہیں، تو ایک مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا اتنی طاقت دے دے، توجہ فرمائیے گا، کہ مولا اتنی طاقت دے دے، اتنی طاقت مجھے دے دے کہ اس کے دربار میں دوبارہ جاؤں اور کہوں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ابھی یہ دمام کہہ ہی رہے تھے، اتنے میں علی آ گئے، اتنے میں علی آئے کہ مولا آ گئے، مولا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہ دمام کیا ماجرا ہے؟ کہ مولا کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے،
جملہ سنیے گا، مولا کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے تو ایک مرتبہ امام علی فرماتے کہ دمام کاش تو نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا، کاش تو نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا، دمام تو نے ہمیں یہاں بلایا، ہم یہاں پر آ گئے۔ دمام ماجرا کا ہے کہ مولا میں نے آپ کی حقانیت کا اعلان کیا، اس کے عوض مجھے یہ سزا دی گئی، بس یہ میری آخری خواہش ہے، میری چاہت یہ ہے کہ آپ مجھے اتنی طاقت دے دیں، اتنی قوت مجھے دے دیں کہ اس ملعون کے دربار میں دوبارہ جاؤں اور آپ کی حقانیت کا اعلان کروں۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنا دست مبارک دمام کے جسم پر پھیرا، کمر پر پھیرا، کمر پر جیسے ہی پھیرا تو دمام کے اندر قوت، دمام نے اپنے اندر قوت محسوس کی۔ 64 سال کا دمام 30 سال کی جوانی میں بدل گیا، 64 سال کا دمام 30 سال کی جوانی میں بدل گیا۔ ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو ہلایا، پیروں کو ہلایا، تو ایک مرتبہ کہا مولا آپ کا بڑا احسان، آپ نے بڑے احسان کیے۔ امام نے فرمایا کہ دمام ابھی احسان کی انتہا نہیں ہوئی۔ کہا مولا اب بھی احسان کی انتہا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہ دمام جا میں نے تجھے 40 سال کی عمر اور عطا کی۔ یہ 40 سال جو ہے نا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ایک نتیجہ دوں گا، آپ محظور ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ دمام جا میں نے تجھے 40 سال کی عمر اور عطا کی۔ اب دمام نے جیسے ہی یہ سنا تو دمام نے دیکھ لیا کہ امام نے اب ضمانت دے دی، امام نے اب ضمانت دے دی، میں امام کی ضمانت میں ہوں۔ امام نے بتا دیا، مجھے امام نے 40 سال تک کی عمر اور عطا کر دی۔ اب ادھر علی چلے ادھر دمام چلا، بہت توجہ کا طالب ہوں، ادھر علی چلے ادھر دمام چلا۔ دمام پھر سے بازار میں آئے، چوراہے میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ سپاہیوں نے دیکھا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ کہ تو کون ہے؟ کل تک تو یہ دمام تھا، آج یہ کون آ گیا؟ پہچان نہیں پائے، کل تک تو یہ دمام تھا، آج کون آ گیا؟ ایک مرتبہ دمام قریب ہوئے کہ نہیں پہچانا؟ کہ میں دمام ہوں جس نے کل تمہیں 80 جس کے تم نے کل 80 کوڑے مارے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تو پھر آ گیا؟ کہاں میں پھر علی کی حقانیت کا اعلان کر رہا ہوں کہ دمام کل تو چھوڑ دیا تھا مگر آج نہیں چھوڑیں گے۔ دمام کو گرفتار کر کے دربار میں لے گئے۔ ایک مرتبہ حاکم نے دیکھا کہ یہ کل پھر آیا تھا، آج پھر آ گیا، آج اس کا کیا جرم ہے؟ کہ حضور جو کل اس کا جرم تھا آج وہی جرم ہے۔ کہ کیا؟ کل جو اس نے حقانیت کا اعلان کیا آج وہی کیا۔ کہ ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ دمام کل تک تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا مگر آج تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب جیسے ہی حاکم نے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو دمام کہتے ہیں کہ خاموش ہو جا گستاخ، کہ اگر یہی بات تو کل تک کہتا تو میں مان لیتا، مگر آج مجھے علی نے 40 سال تک کی عمر اور عطا کر دی۔ یا علی یا علی، کہ یہی بات اگر تو کل کہتا تو میں مان لیتا، مگر آج علی نے مجھے 40 سال تک کی عمر اور عطا کر دی۔ کل تک میں اللہ کی امانت تھا مگر آج علی کی ضمانت میں ہوں۔ درود بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ خزان محترم، یہ ہیں علی کے چاہنے والے کہ جو کبھی میسم کی طرح، کبھی ابوذر کی طرح، کبھی مقداد کی طرح اگر فراز دار پہ بھی چڑھ جائیں، زبان کٹ جائے، سولی پہ چڑھ جائیں، مگر علی کی حقانیت کا اعلان کرنے سے باز نہیں آتے۔ آج 25 محرم الحرام ہے، امام مظلوم کا ذکر ہے، تو اسی سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ رفع مسائل۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ امام بڑے عبادت گزار اور سید الساجدین امام کو لقب بھی دیا گیا۔ علماء کرام نے بتایا، تاریخوں میں ہم نے پڑھا کہ امام کے سجدے بڑے طولانی تھے، امام کے سجدے بڑے طولانی تھے۔ امام نے اتنے سجدے کیے خدا کی بارگاہ میں، اپنے مسجود کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا کہ تاریخ نے انہیں لقب سید الساجدین عطا کیا۔ تو زان محترم، اس سجدے سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر کرتا ہوں۔ وہی امام ہے، کربلا سے جب قافلہ یہ لٹ کر چلا تھا اور جب تمام قید امام نبھا چکے، جب مدینے واپس آئے ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا، بس یہاں سے ایک نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں، تو امام سید سجاد، تاریخ کہتی ہے کہ امام سید سجاد محو عبادت تھے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، سجدے میں تھے، تو اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ امام باقر کنویں میں گر گئے۔ امام کہاں ہیں؟ سجدے میں ہیں۔
امام سجدے میں ہیں, آواز بلند ہوئی باہر سے کہ امام کنویں میں گر گئے. اب جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو مدینے کے لوگوں نے ہجوم جما لیا, کنویں کے قریب سارے آ گئے, سب نے بھیڑ جما لی. اب امام کی ایسے میں زوجہ آئی جناب فاطمہ بنت حسن, یہ امام حسن کی بیٹی تھی, امام زین العابدین کی زوجہ تھی. یہ امام کی زوجہ تھی, امام کی بیٹی تھی, امام کی مادر بھی تھی. اذان محترم, یہ کیا قدر و منزلت ہے اس شہزادی کی کہ ایک امام کی زوجہ بھی بنی, ایک امام کی دختر بھی بنی اور ایک امام کی مادر بھی بنی. اذان محترم, امام سجدے میں ہیں. ایک مرتبہ جلدی سے جناب فاطمہ بنت حسن دوڑ کر اس حجرے میں آتی ہیں کہ جہاں پر امام محو عبادت ہیں. امام محو عبادت ہیں, امام سجدے میں ہیں. آنے کے بعد جناب فاطمہ بنت حسن دوزانو بیٹھ جاتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہیں اے میرے سید و سردار, ہمارا لخت جگر, میری آغوش کا پالا کنویں میں گر گیا ہے, آپ اسے جا کر بچا لیں. امام نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ امام جب کنویں میں گرے تو ایسا تو نہیں امام نے نہ سنا ہو. اب یہاں سے آپ کے سامنے میں خلاصتاً آپ کو اور آسان کر کے سمجھا دوں. امام کہاں ہیں؟ نماز میں, محو عبادت میں, سجدے میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج مومن, معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا, معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں پر ہوتی ہے. اور سجدے کی معراج ہے نماز, اور نماز کی معراج ہے سجدہ, اور جسے خود سید الساجدین بجا لائے. اذان محترم, اب امام ہے وہاں پر محو گفتگو. اب یہاں پہ کوئی سوال نہ کرے امام نے نہ سنا ہو. تو ایک مرتبہ جیسے ہی امام فارغ ہوئے ہیں عبادت سے, تو ایک مرتبہ امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا. مڑنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام کی زوجہ ہیں جو اشک بہا رہی ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں. تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اے کنیز خدا کیوں آنسو بہا رہی ہو. لفظ امام نے کیا استعمال کیا؟ اے کنیز خدا کیوں آنسو بہا رہی ہو. تو ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہیں کہ مولا میرا لخت جگر کنویں میں گر گیا ہے, آپ جا کر اسے بچا لیں. اب ایک مرتبہ امام بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو, آنسو پوچھو, میں ابھی اپنے لال کو لے کر آتا ہوں. توجہ فرمائیے گا کہ میں ابھی اپنے لال کو لے کر آتا ہوں. اب تک جناب فاطمہ بنت حسن زار و قطار رو رہی تھی, پریشان تھی, رنجیدہ تھی, غمزدہ تھی, اس کیفیت میں تھی کہ کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جیسے امام نے کہا تم خاموش ہو جاؤ, آنسو پوچھ لو, میں ابھی اپنے لال کو لے کر آتا ہوں, تو جناب فاطمہ بنت حسن کی اب کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل مطمئن ہو گئی. انہیں یہ یقین آ گیا کہ اب امام نے ضمانت دے دی. توجہ فرمائیے گا, اب امام نے ضمانت دے دی, اب میرا لال صحیح و سالم میرے پاس واپس آ جائے گا. اب عزیزان محترم, اب امام اٹھے ہیں, امام چلے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ امام کس طرح سے, کس انداز میں چلے ہوں گے. امام نے ولایت کی قبا ڈالی ہوگی, عصمت کی عبا ڈالی ہوگی, امامت کا سر پہ تاج ڈالا ہوگا, تب اللہ کی تسبیح پکڑی ہوگی, تبرہ کا عصا میں عصا لیا ہوگا. امام اس کیفیت میں چلے ہیں, ہوائیں لبیک یا سبیک کی صدائیں بلند کر رہی ہیں. امام جیسے ہی پڑھے ہیں, آنگن میں آئے ہیں, صحن میں آئے ہیں, مجمع نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں, امام امم آ رہے ہیں. مجمع چھٹتا چلا گیا, امام آگے بڑھتے چلے گئے. امام کنویں کے قریب آئے ہیں, بہت توجہ کا طالب ہوں, آخری جملہ اس کے بعد رفع مصائب. امام کنویں کے قریب آئے, آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی امام کنویں کے قریب آئے تو پیچھے نے کسی نے بلند آواز سے کہا کہ یہ اتنی دیر میں آئے ہیں, اب تک تو بیٹا مر بھی گیا ہوگا, اب تک تو بیٹا مر بھی گیا ہوگا. یہ اتنی تاخیر سے آئے ہیں, اتنی دیر سے آئے ہیں, اب تک تو بیٹا مر بھی گیا ہوگا, اب تو بیٹے کا جنازہ ہی باہر آئے گا. اب امام نے جیسے یہ جملہ سنا, امام نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کنویں کے پاس بلند کیا, آگے بڑھایا اور جملہ کہتے ہیں کہ پانی میری امانت مجھے لوٹا دے. یار, پانی میری امانت مجھے لوٹا دے. اب امام نے جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ سارے مدینے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ پانی ابھرنے لگا, پانی اوپر آنے لگا. اب جیسے ہی پانی اوپر آیا, سارے مدینے والوں نے دیکھا امام محمد باقر پانی کے اندر نہیں, پانی کے اوپر ہے.
پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے اپنے لخت جگر کو آغوش میں لیا اور لے کر چلنے لگے۔ جیسے ہی امام چلنے لگے اپنے حجرے کی طرف، اب آخری جملہ سنے گا کیفیت کیا ہے۔ امام جیسے ہی چلنے لگے تو کسی نے ہمت کر کے کہا، ہمت کری اپنی کہ امام سے کچھ سوال کروں۔ اس نے ہمت کر لی، آگے بڑھا، کہ امام جب بیٹا کنویں میں گرا تو آپ کے چہرے پر نہ کوئی پسینہ، نہ کوئی رنجش کے آثار، نہ کوئی غمزدہ کوئی چہرہ ہے۔ امام نے فرمایا کہاں؟ کہ امام آپ گھبرائے نہیں؟ کہا میں نہیں گھبرایا۔ کہ وجہ جان سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا جب میرا لخت جگر کنویں میں گرا، جملہ سنیے گا امام کا، جب میرا لخت جگر کنویں میں گرا اس وقت تھا میں محو عبادت تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، سجدے میں تھا۔ جب میں نے اس کے سجدے میں کوئی خیانت نہیں کی تو میری وہ امانت میں کس طرح خیانت کر سکتا ہے؟ درود بھیجیں پر محمد والے محمد۔ تازان محترم، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اس گھرانے کے چاہنے والے ہیں کہ جس کا گھرانہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، جس کے فضائل جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں، اور جتنے آل محمد کے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل۔ اللہ اکبر۔ بزان محترم، آل محمد کے جتنے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل بھی ہے۔ آج 25 محرم الحرام ہے، امام زین العابدین کا ذکر کرنے کے لیے، امام کو رونے کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ دل کھول کے روئیے گا، اس لیے امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا جو نہ روئے اس آل محمد کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اے شخص جو ہمارے مصائبوں پر نہ روئے ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو ہم آل محمد پر آنسو نہیں بہاتا ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ مولا کیسے؟ کہا کم سے کم وہ اتنا تو سوچتا ہوگا کہ ایک دن میں ہمارا بھرا گھر کیسے اجڑ گئے، ایک دن میں ایک بھرے گھر سے 72 جنازے کس طرح سے نکلے، کیا مصائب و آلام ہم پر ٹوٹے۔ تو ایک مرتبہ عزادارو، آج 25 محرم الحرام ہے، آج ہمیں بی بی زینب کو بھی پرسہ دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شہزادی اس مجلس میں آئی ہوگی۔ شہزادی نے کہا کہ میرے سید سردار، اے میرے لخت جگر سید سجاد، آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا، کربلا سے لے کے شام تک آپ نے قید نبھائی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب کربلا سے یہ لوٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا تو اس کیفیت میں چلا ہے تو عمر سعد نے حکم دیا کہ اسیروں کو گنج شہدا سے گزارا جائے۔ اب جیسے یہ کارواں گنج شہدا سے گزرا ہے نا تو عزادارو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام سید سجاد کس کیفیت میں ہے؟ امام تصور کریے گا، مصائب جو ہیں سننے کا نام نہیں ہے، مصائب سمجھنے کا نام ہے۔ اگر سمجھ سکو تو بہت روگے عزادارو۔ امام کس کیفیت میں ہے؟ گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، اس طرح سے امام روایت کہتی ہے کہ امام نے کربلا سے لے کر شام تک رکوع کی حالت میں سفر طے کیا۔ اللہ اکبر، رکوع کی حالت میں سفر طے کیا عزادارو۔ ایک مرتبہ جیسے میرا مظلوم امام باپ کے جنازے پر آیا ہے نا تو ایک مرتبہ افسردگی کی حالت میں رہ گیا، تڑپ کر لے گیا، اس کیفیت میں آ گیا کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ اب جیسے ہی زینب نے یہ منظر دیکھا نا تو ایک مرتبہ تڑپ گئی، اپنے آپ کو ناقے سے گرا لیا، اور گرانے کے بعد بیٹے کے قریب آئی، بھتیجے کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹا سید سجاد کیا جان دے دو گے؟ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا لاشا کربلا میں اڑیا پڑا ہوا۔ عزادارو، یہ قافلہ آگے بڑھا ہے، کس کیفیت میں بڑھا ہے؟ عزادارو، امام فرماتے ہیں کہ مجھے ہم کہتے ہیں نا، سائل نے سوال کیا کہ مولا آپ کیوں گریا کرتے ہیں کہ آپ اس سے کسی نے وطن میں کیا کلام، کسی نے سوال کیا، امام نے فرمایا شام شام شام۔ یہ شام شام جو لفظ استعمال کیا ہے عزادارو، امام نے پتہ کیوں استعمال کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ مصیبت جو میں نے اٹھائی ہے ایک بازار شام میں، زندان
شام میں، دربار شام میں، عزادارو بازار شام میں، عزادارو بازار شام میں میری پھوپھیاں ماں بہنیں سر ننگے، عزادارو ہجوم جمع ہوا باغیوں کا، اور باغیوں کا دیکھتے ہیں اور سر ننگے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ دربار شام میں امام روئے خون کے آنسو، شرابیوں کا مجمع ہے، سر برہنہ آل ابا ہے۔ عزادارو دربار اور زندان شام میں امام یوں خون کے آنسو روئے ہیں۔ زندان شام میں امام فرماتے ہیں کہ ہمیں صبح کے وقت اس زندان میں رکھا جاتا تھا کہ جس زندان کے اوپر کی چھت نہیں تھی، اور جب وہ چھت کی دھوپ ہمارے اوپر پڑتی تھی تو زنجیریں اس طرح سے گرم ہو جاتی تھی، جب وہ زنجیریں میرے جسم کو چھوتی تھی اور جسم سے چھو کر ہٹتی تھی تو عزادار امام فرماتے ہیں اس زنجیر کے ساتھ میرے جسم کی کھال چپک کر آ جاتی تھی۔ عزادارو وہ مظلوم امام کہ جس نے قید خانے میں اپنی ننھی بہن کو بھی دفنایا۔ عزادارو بس آخری جملہ، امام فرماتے ہیں کہ مجھے میری بہن کے سوالوں نے بہت رلایا ہے۔ عزادارو جس میں سے چند سوال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے میری بہن کے سوالوں نے بہت رلایا ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ سکینہ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھیا تو امام وقت ہے، اتنا بتا دے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ عزادارو امام کہتے ہیں، امام نے سر جھکا لیا، بیٹی آل محمد کے گھر سے تھی، سمجھ گئی زینب۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا سمجھ گئی، اب سوال نہ کروں گی۔ عزادارو امام کہتے ہیں ایک مرتبہ سکینہ نے سوال کیا کہ بھیا یہ پرندے جو جا رہے ہیں بس اتنا بتا دیں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ عزادارو امام کہتے ہیں جیسی سکینہ نے یہ سنا نا تو ایک مرتبہ سر کو جھکا کر رونے لگی۔ امام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام اپنے پیروں کو پھیلا کر ایک مرتبہ زمین میں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ سکینہ سوال کرتی ہے کہ بھیا آج تک کبھی آپ کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا، بھیا یہ پیر کیوں پھیلائے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے جس کی وجہ سے میں نکال نہیں پا رہا۔ عزادارو ایک مرتبہ ننھی سکینہ آگے بڑھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بھیا کے پیروں سے اپنے کانٹے نکالنے کے بعد ایک مرتبہ سائل کہتا ہے کہ مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے، کانٹے ہی تو نکالے تھے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سائل یہ تو نے انصاف نہ کیا، یہ بات سچ ہے کہ میری بہن نے میرے پیروں سے کانٹے نکالے ہیں، مگر ہائے وہ میری غریب بہن کہ اس کے پیروں سے کسی نے کانٹے نہ نکالے، کوئی نکالنے والا نہ تھا۔ آخری روایت عزادارو امام فرماتے ہیں کہ اے چاہنے والے ہمیں جب آل محمد کو اس جگہ پر لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ امام کو وہاں پر لا کے کھڑا کیا گیا، آل محمد کو کھڑا کیا گیا تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے اشقیہ شہداؤں کے سر لاتے ہیں اور ایک شہدا کا سر ایک بی بی کو دکھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عزادارو زینب کے سامنے حسین کا سر دکھایا، پیچھے ہٹا لیا، رباب کے سامنے دکھایا، پیچھے ہٹا لیا، لیلا کے سامنے دکھایا، پیچھے ہٹا لیا، ایک بی بی کے سامنے سر دکھایا، پیچھے ہٹا لیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ ان سروں کو زمین پر رکھا گیا اور پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزادارو پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام خون کے آنسو رونے لگے۔ ہائے شام، ہائے بازار شام، ہائے زندان شام، ہائے دربار شام۔